أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. 8ویں پارے سورہ اعراف کے آخر میں جو 11واں رکوع تھا وہ 11واں رکوع 2 حصوں پہ مشتمل تھا. ایک حصہ آیت نمبر 88 پہ جا کر ختم ہوا اور اسی کے ساتھ 8واں پارہ بھی اختتام پذیر ہوا. سورہ اعراف کے 11ویں رکوع کا دوسرا حصہ 9ویں پارے کے ابتدائی حصے پہ مشتمل ہے اور یہ حصہ آیت نمبر 88 سے لے کر تا آخری رکوع آیت نمبر 94 تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے. رکوع کے اس دونوں حصوں میں حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ تھا. حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کی جلیل و قدر پیغمبروں میں سے ہیں. اہل مدین کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا. اہل مدین کاروباری لوگ تھے لیکن وہ ناپ اور تول میں خیانت کا ارتکاب کیا کرتے تھے اور اسی طرح سے شاہراہ عام پر بیٹھ کر وہ مسلمانوں کو دھمکیاں دیا کرتے تھے، ڈراتے تھے، اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے سے روکتے تھے. اس رکوع میں حضرت شعیب علیہ السلام کی اس خیرخواہانہ نصیحت کا تذکرہ ہے کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا تو ان کے اس منع کرنے کے جواب میں قوم کے بڑوں نے جو ان کو جواب دیا 19ویں پارے کے ابتدائی آیاتیں قوم کے سرداروں کے جواب پہ مشتمل ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قال الملأ الذین استکبروا، کہنے لگے وہ لوگ جو سردار تھے متکبرین میں سے، من قومہ انہی کے قوم میں سے، کہ لنخرجنک یا شعیب، ہم ضرور نکال باہر کر دیں گے تجھ کو اے شعیب، والذین آمنوا معک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں تیرے ساتھ، من قریتنا اپنی بستی سے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم لوٹ آؤ ہماری دین میں. قال حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اولو کنا کارہین، کیا ہم بیزار ہو تو بھی، یعنی اگر ہم تمہارے اس دین کو پسند نہ بھی کریں تو کیا ہم پھر بھی اس دین کے اندر آ جائیں؟ اگر ہم اس طرح کریں تو قد افترائنا علی اللہ کذبا، بے شک ہم نے بہتان باندھا اللہ پر جھوٹا، ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم لوٹ آئے تمہارے دین میں، بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کی کہ نجات دے چکا ہم کو اللہ اس سے، وما یکون لنا، اور ہمارا کام نہیں ہے، ان نعود فیہا، یہ کہ ہم لوٹ آئیں اس میں، الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ اگر چاہے اللہ جو ہمارا رب ہے. وسع ربنا کل شیء علما، سمو لیا ہے ہمارے رب نے ہر چیز کو اپنے علم میں، یعنی ہمارے رب کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ ہر چیز کو شامل ہے. اور اللہ توکلنا، اللہ ہی پہ ہمارا بھروسہ ہے. اب حضرت شعیب علیہ السلام نے جب قوم کی طرف سے اتنا سخت جواب سنا تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا فرمانے لگے کہ ربنا افتح بیننا، اے ہمارے رب فیصلہ کر دے ہمارے درمیان، و بین قوم، اور ہمارے قوم میں، بالحق کے انصاف کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین، اور تو سب سے بہتر مبنی بر انصاف فیصلہ کرنے والا ہے. وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور کہنے لگے وہ سردار جو کافر تھے اس کے قوم میں سے کہ لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم لوگوں نے پیروی کی حضرت شعیب کی، انکم اذا لخاسرون، تب تو تم بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے. یعنی انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے پیروکار مسلمانوں کو بھی یہ دھمکی دی. فاخذتهم الرجفۃ، پھر آ پکڑا ان کو زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، پھر ہو گئے صبح کو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے. یعنی اتنا تیز زلزلہ ان پہ آیا اور اس زلزلے کے ساتھ آواز بھی کہ جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور سارے کے سارے مر گئے.
اللہ کا ارشاد ہے الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، کأن لم یغنوا فیہا، جیسے گویا وہ ان بستیوں میں آباد ہی نہیں ہوئے۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، کانوا هم الخاسرین، ہو گئے وہی نقصان اٹھانے والے۔ انہوں نے مسلمانوں کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی پیروی برقرار رکھی تو نقصان اٹھا جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نقصان وہ اٹھا گئے کہ جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی پیروی سے انکار کیا۔ فتولی عنہم، پھر حضرت شعیب علیہ السلام چل پڑے ان سے، وقال، اور فرمانے لگے، یا قوم، اے میرے قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، یقیناً میں پہنچا چکا تم تک اپنے رب کے پیغام کو، ونصحت لکم، اور میں نے تمہیں نصیحت کی تمہاری خیر خواہی چاہی، فکیف اعصی علی قوم کافرین، اب کیا افسوس کروں کافروں کے اوپر۔ اس لیے کہ افسوس بے علموں کے اوپر کیا جاتا ہے، اور جو لوگ علم رکھتے ہوئے جانتے بوجھتے اللہ کے حکموں سے تکبر کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر تو پھر افسوس بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ 9 پارے سورہ اعراف کے یہ 12واں رکوع، اور یہ رکوع آیت نمبر 94 سے لے کر آیت نمبر 100 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک دستور، ایک سنت کا تذکرہ فرمایا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کے بارے میں اپناتے ہیں جب ان کے طرف اپنے رسولوں کو مبعوث فرماتے ہیں۔ اور اللہ کا وہ دستور اور وہ سنت اور طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ کسی بستی کی طرف اپنے رسول کو مبعوث فرماتا ہے، اگر وہ بستیوں والے اس پر ایمان لے آتے ہیں تو اللہ ان کو حقیقی خوشحالی عطا فرما دیتا ہے کہ دنیا میں بھی وہ خوشحال رہتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی ان کے مقدر بنے گی۔ لیکن جو لوگ اللہ کے پیغمبر کے تعلیمات سے روگردانی کر لیتے ہیں تو اللہ ابتداءً ان کو پریشانیوں میں، بیماریوں میں اور مالی بدحالیوں اور سختیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گرفتار کر لیتا ہے، تاکہ یہ لوگ جو اللہ کے حکموں کے علاوہ اور اللہ کے ذات کے علاوہ اور طریقوں اور شخصیات سے یہ امید وابستہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں خوشحالی عطا کرتے ہیں، تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ خوشحالی عطا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اور اگر کوئی دوسرا کسی کو خوشحالی عطا کر سکتا ہوتا تو پھر ایسوں پہ بدحالی نہیں آنی چاہیے تھی جو ان کے پکارنے والے ہیں، یعنی اللہ کے غیروں کو۔ اور یہ اس لیے تاکہ ان لوگوں کو یقین ہو جائے کہ کوئی ذات ایسے بالا ہے کہ جس کے دست قدرت میں ہمارے خوشحالی اور بدحالی ہے۔ پھر اگر یہ لوگ پریشانیوں میں، بیماریوں میں اور بدحالیوں میں اللہ کی طرف توجہ فرمائیں، توبہ کر لیں، تو اللہ ان کے حال پر ہم فرما لیتا ہے۔ لیکن اگر یہ لوگ سختیوں میں بھی اپنے اسی بے راہ روی کے شکار رہیں، یہ سوچ کر کہ بھئی یہ تو گردش زمانے کے اثرات کی وجہ سے ایسا ہوتا رہتا ہے، تو پھر اللہ ایسے اکڑ مزاج کفار کے لیے دنیاوی خوشحالیوں کے سارے راستے کھول دیتا ہے۔ یہ اس لیے تاکہ ان پر اتمام حجت ہو جائے، اور یہ قیامت کے دن پر یہ نہ کہہ سکے کہ اے اللہ، ہم نے تو تیرے نافرمانی اس وجہ سے کی کہ ہم معاشی طور پہ بدحال تھے، معاشرتی طور پہ بدحال تھے، جسمانی طور پہ بدحال تھے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر لحاظ سے ان کو خوشحالی عطا کر لیتا ہے، یہاں تک کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم پہ بدحالی بھی آئی تھی۔ اور یہ ظاہری خوشحالی نافرمانوں کے اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ اللہ ان سے خوش ہے، بلکہ یہ اتمام حجت کے طور پہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے آخری وارننگ ہوتی ہے، اور پھر دفعتاً اللہ ان کو پکڑ لیتا ہے، اور پھر یہ نا امید ہو کے رہ جاتے ہیں، اور اللہ ایسا پکڑتا ہے کہ ان کو اللہ کے اس مواخذے کے بارے میں وہم و شعور بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما ارسلنا فی قریۃ، اور نبی نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں، من نبی، کوئی نبی، الا اخذنا اہلہا،
مگر یہ کہ ہم نے مواخذہ کیا وہاں کے باشندوں کا بالبأساء سختیوں کے ساتھ والضراء اور تکلیفوں کے ساتھ لعلہم یضرعون تاکہ وہ اللہ کی طرف گڑ گڑائیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور اہل مکہ نے اس پر منفی رویے کا اظہار کیا تو اللہ نے ان کو قحط سالم میں مبتلا کیا، اور ایسے قحط سالم میں گرفتار ہو گئے کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مذہبی اعتبار سے ہم میں اور آپ میں تو یقیناً فاصلہ ہے، لیکن ہم ذاتی لحاظ سے آپ کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندوں کا بے حد خیرخواہ اور ذاتی لحاظ سے انتہائی پارسا ہے، لہٰذا آپ اللہ سے دعا کر لیں، اس لیے کہ اللہ کا تصور ان مشرکین میں بھی تھا کہ وہ ہمارے اس بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل فرما لیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو یہ اللہ کا ایک دستور چلا رہا ہے۔ ثم بدلنا، پھر بدل دی ہم نے مکان السیئات، اس برائی کے بدلے الحسنۃ بھلائی، حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ خوب بڑھ گئے، وقالوا، اور کہنے لگے قد مس آباءنا الضراء والسراء، یقیناً پہنچا تھا ہمارے آباء و اجداد کو دکھ، تکلیف اور خوشحالی بھی، یعنی انہوں نے ان خوشحالی کے ساتھوں سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی اور نہ خوشحالی کے لمحات سے انہوں نے کچھ عبرت حاصل کی کہ بھئی آخر بدحالی اور خوشحالی بھی تو کوئی دینے والا ہے، اس لیے تو یہ آتی جاتی رہتی ہے۔ تو جب وہ اتنے بے پرواہ ہو گئے تو فأخذناہم بغتۃ، پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑا، وہم لا یشعرون، اور ان کو اس کی خبر بھی نہیں تھی۔ تاریخ انسانیت اس بات کی گواہ ہے کہ وہ قومیں جو اپنے نافرمانی اور باغیانہ طرز زندگی سے ترقیاں کر جاتی ہے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ ترقی کرتے کرتے جب وہ نیچے کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر پاؤں ان کے زمین سے ہٹ چکی ہوئی ہوتی ہے اور زمین ان کے پاؤں کے نیچے سے سرک چکی ہوئی ہوتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، تو اللہ فرماتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم کھول دیتے ان پر نعمت آسمان کی طرف سے یعنی بارشوں کی صورت میں، وَالْأَرْضِ، اور زمین کی طرف سے یعنی پیداوار، وافر پیداوار کی صورت میں، وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، سو ہم نے ان کو پکڑا ان کے اعمال کے بدلے۔ تو یہ جو خوشحالی ہے جس کا تذکرہ اللہ نے یہاں فرمایا ہے برکتوں کے ساتھ، یہ حقیقی خوشحالی ہے، اور کفار اور نافرمانوں کو جو خوشحالیاں ملی ہوئی ہوتی ہیں وہ حقیقی خوشحالیاں نہیں ہوتی، وہ ایک محدود وقت کے لیے بطور آزمائش اور امتحان کے عارضی خوشحالیاں ہوتی ہے، اور نافرمان جو خوشحالیاں مناتے ہیں وہ تو مصنوعی خوشحالیاں ہوتی ہے کہ وہ صرف خوشحالی دوسروں کو دکھانے کے حد تک ہوتی ہے، صرف ظاہری چہرے پر مسکراہٹ ہوتا ہے، اور حقیقی خوشحالی وہ ہوتی ہے کہ جس سے بندہ بھی خوشحال ہو، اللہ بھی خوشحال ہو، خوشحالی منانے والے کے خاندان بھی خوشحال ہو، اور اس کے اس خوشحالی سے کسی کے خواہش کا خون بھی نہ کیا گیا ہو۔ اللہ کا ارشاد ہے افامن اہل القریٰ، کیا بے خوف ہو گئے یہ بستیوں والے، ان یاتیہم باسنا، یہ کہ آئیں ان پر ہماری طرف سے عذاب بیاتن راتوں رات وہم نائمون، جبکہ وہ سوئے ہوئے ہوں۔ اب امن اہل القریٰ، کیا بے خوف ہو گئے یہ بستیوں والے، ان یاتیہم باسنا، یہ کہ آئیں ان پر ہمارا بھیجا ہوا عذاب ضحن، دن چڑھے، وہم یلعبون، اس حال میں کہ وہ کھیل کود میں مصروف ہو۔ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ لوگ بے ڈر ہو گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خفیہ تدابیر سے، فلا یأمن مکر اللہ، سو بے ڈر نہیں ہوتے اللہ کے خفیہ تدابیر سے الا القوم الخاسرون، مگر وہی قوم جو خرابی میں پڑنے والی ہو۔ اسی لیے صحابہ کرام جب مالی اور معاشی طور پہ خوشحال ہو گئے تو پھر بڑے فکر مند ہو گئے کہ کہیں اللہ نے ہمیں ہمارے نیکیوں کا صلہ دنیا میں تو نہیں دیا، اسی لیے وہ ہمیشہ اپنے اعمال پہ نظر رکھا کرتے تھے کہ اعمال کے میدان میں کہیں ہم کمزوری کا مظاہرہ نہ کر پائیں۔ تو مسلمان خوشحالی میں بھی اپنے اعمال پہ نظر ڈالتا ہے اور بدحالی میں بھی اس کی نظر اپنے اعمال پہ ہوتی ہے، اس لیے کہ انسان کے خوشحالی اور بدحالی کا ایک بہت بڑا تعلق انسان کے اپنے اعمال کے ساتھ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم
وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ 9 پارے سورہ اعراف کے یہ 13واں رکوع ہے، اور یہ رکوع آیت نمبر 101 سے لے کر آیت نمبر 109 تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی ابتداءً عام لوگوں سے مخاطب ہے کہ کیا ان لوگوں نے اپنے سے گزشتہ اقوام کے اعمال اور اعمال کے نتیجے پہ غور نہیں کیا؟ وہ قومیں کہ جو نافرمانی کا ارتکاب کرتی ہے، کیا گزشتہ نافرمان قومیں اللہ کے نافرمان رہ کر کیا انہوں نے اپنے وجود کو دوام بخش سکا ہے؟ کیا وہ ہمیشہ سے دنیا میں رہے ہیں؟ اگر نہیں تو اگر اللہ چاہے تو ان کو بھی انہی کے راستے کا مسافر بنا دیں، یعنی جو انجام ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ان کا ہوا اللہ وہ ان کا بھی بنا دیں۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے اولم یہد للذین، کیا ظاہر نہیں ہوا ان لوگوں کے لیے یرثون الارض من بعد اہلها، جو وارث ہوئے زمین کے وہاں کے لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد، اللہ نشاء، یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں اصبناہم تو ان کو بھی پکڑ لیں بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ونطبع علی قلوبہم، اور ہم مہر کر دیں ان کے دلوں پر، فہم لا یسمعون، پس یہ کچھ بھی نہ سن سکے۔ تلک القریٰ، یہ ہے بستیاں، نقص علیک من انبائها، کہ سناتے ہیں ہم آپ کو ان کے کچھ حالات، ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات، اور یقیناً آ چکے تھے ان کے پاس ان کے طرف بھیجے ہوئے پیغمبر واضح نشانی لے کر، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، پھر ہرگز نہ ہوا کہ ایمان لائے اس پر کہ جس کو وہ پہلے بار جھٹلا چکے ہوتے۔ حالانکہ اللہ نے عقل دیا، شعور دیا، ان کو پہلے سوچنا چاہیے تھا، غور کرنا چاہیے تھا، اور اگر ان کی ابتدائی رائے غلط ہوتی تو اس سے رجوع کر لینا چاہیے تھا، لیکن ان لوگوں نے شوروں میں جس چیز کو غلط کہہ دیا اور جھوٹا کہہ دیا تو پھر آخر تک اسی پر ڈٹے رہے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، یوں ہی اللہ مہر لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں کے اوپر۔ وما وجدنا لاکثرهم من احد، اور نہ پایا ان کے اکثر لوگوں میں ہم نے عہد کا نبھانا، وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرُهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور اکثر ان میں پائے ہم نے نافرمانی کے ارتکاب کرنے والے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا، پھر ہم نے بھیجا ان کے بھیجے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے نشانیاں دے کر، الی فرعون کی طرف، وملئه، اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا بها، بس انہوں نے اللہ کے ان حکموں کے ساتھ ظلم کیا، یعنی ان کا انکار کیا۔ فانظر، بس دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ کفر فساد ہے۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، کہ میں بھیجا ہوا ہوں رب العالمین کی طرف سے، حقیق قائم ہوں، اعلیٰ اس بات پر، اللہ اقول، یہ کہ میں نہ کہوں علی اللہ، اللہ کے بارے، الا الحق، مگر وہی بات جو مبنی بر انصاف اور برحق ہو۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، یقیناً لایا ہوں میں تمہارے پاس نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے، فارسل معی بنی اسرائیل، سو بھیج دیجیے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو، چونکہ بنی اسرائیل اولاد یعقوب کو کہا جاتا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل مسکن جو ہے وہ شام کا علاقہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب شام سے مصر آئے، یہاں پہ اللہ نے ان کو حکومت عطا فرمائی، تو انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو یہاں پہ بلایا، یہاں پہ وہ خوب عزت پائے اور ان کا احترام کیا گیا، اور وہاں کے اصل باشندے ان کے بڑا قدر کیا کرتے تھے۔ لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ان بنی اسرائیل کے اعمال میں کمزوریاں پیدا ہو گئی اور یہ بھی وہی کچھ کرنے لگے جو کہ عام لوگوں کا طرز عمل تھا، تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ تم مہاجر ہو شام کے علاقے کے، اور یہاں آ کر کے ہمارے معاشرے میں معزز بن بیٹھے ہو، تو رفتہ رفتہ ان لوگوں نے ان بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سمیت وہاں کے اصل باشندوں کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سب کو سنائے، لیکن بالخصوص بنی اسرائیل اس کے مخاطب تھے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی انہی میں سے تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو بے شک نہ لاؤ، لیکن میرے بنی اسرائیل کو تو بھیج دو۔ قال فرعون، کہنے لگا، ان كنت جئت بآیۃ، اگر تو کوئی نشانی لے کے آیا ہے، فأتی بها، پس اس کو لیا، ان كنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے۔ فألقى عصاه، تب ڈال دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، فإذا هي ثعبان مبین، تو وہ ہو گیا اژدہا بڑا سری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
اس لاٹھی کے لیے قرآن مجید میں 3 طرح کے الفاظ آئے ہیں. ایک جگہ صوبان کا لفظ ہے جو کہ یہاں ہے اجدہے کو کہا جاتا ہے. دوسری جگہ کأنہا جان کا لفظ آیا ہے جیسے گویا کہ وہ سام کا بچہ ہے. اور ایک دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے فإذا هي حية تسعى کہ وہ ایک سام بنا دوڑتا ہوا. تو ایک لاٹھی کو 3 نام دیے گئے اور یہ 3 نام اپنے جسمانی لحاظ سے آپس میں بڑا فرق رکھتے ہیں. سام کا بچہ، سانپ اور اژدہا. مفسرین نے وضاحت فرمائی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کی ایک ظاہری خاصیت یہ تھی کہ جب وہ اس کو لوگوں کے سامنے ڈال دیتے تھے تو وہ لاٹھی کے برابر سام کا بچہ بنتا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑا سام بن جاتا اور پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑے اژدہے کا صورت اختیار کر لیتا کہ وہ معجزہ اپنے اندر ایک عجیب قسم کے اعجاز رکھتا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ لاٹھی ان کے سامنے ڈال دیا تو وہ ایک صریح اژدہا ان کے سامنے ظاہر ہوا. وَنَزَعَ يَدَهُ اور دوسری نشانی اور نکالا اپنا ہاتھ فَإِذَا هِيَ تو اسی وقت وہ بَيْضَاءُ سفید نظر آنے لگا لِلنَّاظِرِينَ دیکھنے والوں کو کہ جب انہوں نے اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں رکھا یا اپنے بغل میں رکھا اور جب باہر نکالا لوگوں کے سامنے تو وہ چمک رہا تھا. اور یہ چمک کسی بیماری کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ حقیقی چمک اس کے اندر پیدا ہو چکی تھی ہوتی اور یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ تھا بطور نمونہ کے. اب ان لوگوں نے اس پر کثرت عمل کا اظہار کیا. آنے والے رکوع میں ہے کہ بجائے ایمان لانے کے ان لوگوں نے اس کو جادو کے کر کے اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. 9 پارے سورہ اعراف کے یہ 14 رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 109 سے لے کر آیت نمبر 127 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے. اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور ان کے معجزات کا ذکر ہے. جیسے کہ گزشتہ رکوع میں بھی اسی واقعہ کا ایک حصہ ہو گزرا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے نبوت پر جب نشانی اور معجزہ طلب کیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کے سامنے لاٹھی پھینک دی. اس سے اژدہا بن گیا اور اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالا اور باہر نکالا تو وہ چمک رہا تھا. تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے اور ہم ان کا مقابلہ کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اگر تمہیں اللہ کے یہ دیے ہوئے معجزے سحر دکھائی دے رہا ہے، جادو دکھائی دے رہا ہے تو پھر مقابلہ کر کے دیکھ لو. اس کے لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مرغوب کرنے کے لیے کہا کہ موسیٰ اب تو دن اور وقت مقرر کر دیں تاکہ اس دن کی مخالفت ہم کریں گے اور نہ آپ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی جو خوشی کا تہوار ہو نوروز کا دن، اس دن جب زیادہ تر لوگ اپنے گھروں میں ہوں اور دوپہر کا وقت ہو تاکہ سارے لوگ جاگے ہوئے ہوں اور ایک کھلی میدان ہو تاکہ لوگوں زیادہ سے زیادہ اس میدان میں جمع ہو اور پھر وہاں پہ مقابلہ ہوگا. تو ان لوگوں نے اس دورانی سے فائدہ اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ بھی تیاری کریں اور ہم بھی تیاری کرتے ہیں. اور اس دورانیے میں انہوں نے بڑے پیمانے پہ جادوگروں کو جمع کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قال الملأ من قوم فرعون، کہا سرداروں نے فرعون کے قوم میں سے ان ھذا لسحر علیم کہ یہ تو کوئی بہت بڑا واقف کار جادوگر ہے. یرید یہ چاہتا ہے ان یخرجکم یہ کہ بے دخل کر دے تمہیں من ارضکم تمہارے ملک سے. فماذا تأمرون اب تمہارے کیا صلاح ہے، تمہاری کیا رائے ہے. قالوا وہ سردار بولے یا ان کی کابینہ کے لوگ بولے
ارجہ و اخاہ، ڈھیل دے اس کو اور ان کے بھائی کو، وارسل فی المدائن، اور بھیج دیجئے شہروں میں حاشرین، ہرکاروں کو یا جمع کرنے والوں کو، یاتوک بکل ساحر علیم، کہ وہ جمع کر کے لائے آپ کے پاس ہر ماہر جادوگر کو۔ اب وہ وقت آ پہنچا، وجاء السحرۃ، اور آئے جادوگر فرعون کے پاس، قالوا، کہا انہوں نے، ان لنا لاجرا، کیا ہمارے لیے کچھ مزدوری ہوگی، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہوئے ہم غالب آنے والوں میں سے۔ اس لیے کہ جادو سے دنیا کے مقاصد ہی حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور وہ بھی ایک ایسے طریقے سے کہ جو دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے اسلامی نقطہ نظر سے کسی پر جادو کرنا یہ حرام ہے۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے معاملات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون سے اپنے معاملات طے کرنے چاہے، تو قال، فرعون کہنے لگا، نعم ہاں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور بے شک تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے، یعنی میرے مشیران خاص ہو جاؤ گے۔ اب سارے کے سارے میدان میں پہنچ گئے، تو قالوا، وہ جادوگر بولے، یا موسیٰ، موسیٰ، اما ان تلقیا، یا تو ڈال، واما ان نکون نحن الملقین، یا ہم اپنے ڈالنے والی چیزوں کو ڈال دیتے ہیں۔ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا، القوا، ڈال دو تم۔ فلما القوا، پھر جب انہوں نے ڈالا، سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کے آنکھوں پہ سحر کر دیا، واسترهبوهم، اور ان پر ہیبت طاری کر دی، ان کو ڈرایا، وجاءوا بسحر عظیم، اور لائے ایک بہت بڑا جادو، یعنی جادو کا جو بڑا پیمانہ ہو سکتا تھا انہوں نے اس کا اظہار برسر میدان کر دیا۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، آپ اپنی لاٹھی ڈالیں یا پھر ہم اپنا لاٹیاں ڈالتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اپنی لاٹیاں ڈالو۔ جب انہوں نے اپنی لاٹیاں ڈال دی تو ان لوگوں نے ایک بہت بڑے جادو کا اظہار کیا، جس کا تذکرہ ان آیاتوں میں بھی ہے۔ اب اس دورانیے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ تھے کہ اللہ کی طرف سے کیا حکم آتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کو، أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، یہ کہ ڈال دیجیے اپنی لاٹھی، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، سو وہ نکلنے لگا جو کچھ انہوں نے سانگ بنائے ہوئے تھے۔ فوقع الحق، پر ظاہر ہوا حق، وبطل ما كانوا يعملون، اور غلط ہو گیا وہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ باطل باطل ہوتا ہے چاہے اس کو کتنے ہی خوبصورت پردوں میں لپیٹ کیوں نہ دیا جائے، اور حق حق ہوتا ہے چاہے بدنام کرنے والے اس کو کتنے ہی بدنام کیوں نہ کریں اور منکرین اس کا کتنے ہی انکار کیوں نہ کریں، لیکن حق حق ہوتا ہے، وہ اپنا حق ہونا لوگوں سے منوا کے رہتا ہے۔ فغلبوا ہنالک، پس وہ وہاں پہ ہار گئے، وانقلبوا، اور لوٹ گئے، صاغرین، ذلیل ہو کر، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور گر پڑے جادوگر سجدے میں، قالوا، کہنے لگے، آمنا برب العالمین، کہ ہم ایمان لائے ہیں رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ جب فرعون اور ان کے ماننے والے نامراد ہو گئے اور جادوگروں پر یہ حقیقت منکشف ہو گیا کہ بھئی یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ تو جادو سے بالا تر کوئی چیز ہے، تو وہ جان بھی گئے اور مان بھی گئے کہ یقیناً موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، اس لیے ان کے پاس سوائے ایمان لانے کی کوئی راستہ نہ بچا۔ قال فرعون کہنے لگا، آمنتم به قبل ان آذن لکم، کیا تم ایمان لے آئے ہو ان پر میرے اجازت سے پہلے؟ ان هذا لمکر، بے شک یہ ایک فریب ہے، مکرتموہ فی المدینہ، جو تم سبوں نے اس شہر میں مچا رکھا ہے، لتخرجوا منها اہلها، تاکہ تم یہاں سے نکال باہر کر دو یہاں کے باشندوں کو، فسوف تعلمون، سو اب تم جلد معلوم کر لو گے۔ یعنی فرعون نے اپنا وہ جو پھینترا تھا وہ فوری طور پہ تبدیل کر دیا سیاسی انداز سے کہ بھئی تم تو سارے آپس میں ملے ہوئے ہو اور تم سب نے یہ طے کر رکھا ہے آپس میں خفیہ طور پہ کہ بھئی یہاں سے یہاں کے باشندوں کو بے دخل کر دیا جائے۔ اب یہ فرعون لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بھئی یہ تو سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی اس نے ایمان لانے والے جادوگروں کو یہ دھمکی دی کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ
میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم من خلاف، اور دوسری طرف کے پاؤں کو، یعنی ایک کی طرف ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں، ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر تم سبوں کو میں سولی پہ لٹکا دوں گا۔ قالوا، کہا انہوں نے، انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے